Start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 10 لیکچرز پڑھ چکے ہیں. آج 11واں لیکچر ہے. 11ویں لیکچر میں ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے اور گرامر کے پورشن میں فعل ماضی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس میں ہم ضرب، سمع، علم، عمل ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. نکات تعلیم یا شوق سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں دیکھیں گے. 16 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1966 مرتبہ آتے ہیں. تعارف سورۃ اخلاص کا اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ اخلاص جو ہے وہ ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے. بہت چھوٹی ہے، کہتے ہیں نا مختصر مگر جامع، یہ وہ صورت ہے. نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور اس کا نام ہی اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، بات سمجھتے ہیں. تو یہ صرف 1/3 قرآن کے برابر ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے اور اس پر عمل کیا جائے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 811 کہ کیا تم میں سے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. گویا دیکھ لیں کتنا بڑا اجر والی، کتنی بڑی اجر والی صورت ہے. اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 بار اور مغرب و فجر کے بعد 3 بار پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت مطہرہ ہے. ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب اس صورت کے اندر ہے. گویا definition of God, definition of Islam in definition of Allah in Islam. اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر اس تعریف پہ کوئی ذات اترے تو بھائی ٹھیک ہے، لے کے آؤ کوئی ہمیں سے بھی سمجھ آئے. تو اسلام نے ایسی ڈیفینیشن کی ہے اللہ تعالیٰ کی. اب ہم نے دیکھنا ہے کیسی ہے ڈیفینیشن. اب ذرا پہلے اس کی تلاوت سن لیں آپ، اس کے بعد پھر آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. لفظی ترجمہ کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے. وہ اللہ کیا ہے جی؟ احد ایک ہے. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے. قرآن کریم میں 332 مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے، تو گویا بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. قالا، قالو اسی ورڈ سے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے قلتا، قلتو، قلتم، قلنا اسی سے ہیں، ٹھیک ہے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. آپ ہوا سے پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ قالا قرآن کریم میں 530 مرتبہ، قالو 332 مرتبہ. گویا یہ ایک بڑا فگر ہے جو قل، قالا وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے. آگے لفظ ہے ہوا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ میں سے کوئی سنانا چاہے گا ہوا کی وہ گردان؟ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں. ہوا، ہم، کا، یہ، کم، نا اور ہا. جی کوئی سنانا چاہے گا آپ میں سے؟ جلدی سے ہینڈ ریز کیجئے گا. جی ندیم، اوان بھائی آپ ذرا سنا دیں یہی والی ہوا سے. حبیب الرحمن بھائی آپ سنا دیں ہوا، ہم، کا، یہ، کم، نا اور ہا. اس کا ان سب کا. جی وہ گرامر کی پورشن کی میں نے پریکٹس نہیں کی ہے، بڑی معذرت سر. کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ غلطی ملتی کرو گے تھوڑا سا ذہن میں آ جائے کچھ نہ کچھ. دیکھیں اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا، اس ایک عورت کا. اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کیجئے، ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. ہوا وہ اللہ احد ایک ہے. احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک. 74 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. احد کا ورڈ جو ہے نا، احد ایسے ایک کو کہتے ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی اور ایک نہ ہو. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی ایسا ایک کہ ویسا کوئی اور ایک نہیں ہے.
اچھا اللہ تعالیٰ ایک کیسے ہے؟ نمبر ون، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا ماں باپ بھائی بہن بیٹا کوئی اور نہیں ہے. یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے اللہ ایک ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ 1 + 1 = گاڈ، یعنی اللہ، یعنی دو لوگ مل کے کائنات چلا رہے ہیں، یا کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ 2 + 1 = گاڈ، جس طرح تثلیث کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا. یا کوئی شخص یہ سوچے کہ 360 جو ہے نا وہ جو ہے نا مل کے چلا رہے نظام قائم. یا کوئی شخص یہ سوچے کہ جو ہے نا وہ 33 کروڑ + 1 = گاڈ. تو ایسا نہیں ہے. احد وہ ایک ہے. کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کو جو ہے نا وہ سمجھ لیں ملٹی پلائی نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے کوانٹٹی اگر ایک ہے نا تو ایک کی جو ہے نا وہ ذات کو ڈیوائڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ بات کہے کہ جو کوئی میتھ کا اسٹوڈنٹ ہو کہ 1/2 + 1/2 = 1، تو بھائی اس طریقے سے بھی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. وہ احد ایسا ہے کہ نہ وہ ملٹیپلیکیشن نہ ڈیویژن، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، بس ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہے. صفات میں بھی اکیلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز جانتا ہے، اللہ کی جو ایکسیس ہے، اللہ کی جو اپروچ ہے، اتنی اپروچ ایکسیس کسی اور کی نہیں ہے. یہ صفات ہے. پھر حقوق میں جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں بھی وہ تنہا ہے، کسی اور کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا اسے نا. یعنی رکوع اللہ کا حق، سجدہ اللہ کا حق، دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، عبادت اللہ کی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کسی اور کی کرو گے یہ حق میں آپ نے دوسرا شریک بنا لیا، یہ سمجھ لو. اختیارات میں بھی صرف اللہ، یعنی اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو حرام کر دے. اگر حرام کیا تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کو حلال کر دے. یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے کیا ہے؟ یکتا. اس کی بات بھی یکتا، اس کی ذات بھی یکتا، اس کے حقوق میں بھی یکتا، اختیارات میں بھی، صفات میں بھی. ٹھیک ہے. اب جائزہ لیجیے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی، کتنی بار ہم نے شیطان کی بندگی کی، کتنی بار ہم نے یاروں کی بندگی کی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کی توفیق دے. نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بنائیے اور توفیق کی دعا کیجیے. قل یعنی تبلیغ کیجیے، ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسے کہ اللہ کے وسلم نے کی. تو قل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ بات پہنچا دو، بات بتا دو، لوگوں کو آگاہ کر دو. تو اس کا پورے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ جب آپ پریکٹس کریں گے تو اس آیت کے اندر آپ کو ایک بڑا معنی ملے گا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کیا ہے؟ احد ہے، ایک ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. الصمد ہے. ٹھیک ہے. الصمد کا مطلب بے نیاز ہوتا ہے. بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ سب اس کے محتاج ہیں، یعنی اللہ کے سب محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس طریقے سے سمجھے، اللہ کے سب محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ چیز ہے. یعنی اللہ سمجھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم محتاج ہیں، انسان جتنا بھی بڑا ہو. اب آپ نے ٹیسٹ کرتے جانا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اکیلا ہی ہو، یعنی اس جیسا کوئی اور نہ ہو. جیسے قل اللہ احد ہے نا، کوئی ایسا ہے جس کی کوئی لوگ عبادت کرتے ہیں. مثال کے طور پر سورج ہے، کہ اس جیسے کوئی اور سورج نہیں ہے؟ بالکل ہے. کہ چاند ہے، اس جیسے کوئی اور چاند نہیں ہے؟ بالکل ہے. اچھا، اگر بالکل کوئی کہے نہیں 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 یہ جڑا ساڈا رب ہے نا یہ جنوں اسی منیدا وا یا جنوں اسی کرتا درتا سمجھیدا وا، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں ہم، تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہے. اس سے اگلا کوشچن کریں گے کیا وہ بے نیاز ہے؟ یعنی اس کو کسی چیز کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اب سورج کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو سورج پابند ہے اس سرکولیٹ کرنے میں، چاند پابند ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زمین پابند ہے، شجر پابند ہے، حجر پابند ہے. انسان کو کتنی ضرورتیں ہیں. انسان بے نیاز تو نہیں ہے نا. کوئی بندہ کسی انسان کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا کچھ کر سکتا ہے. انسان کیا ہے؟ انسان کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اس کے پیٹ میں درد ہو وہ نہیں وہ ختم کر سکتا. بات سمجھتے ہیں؟ انسان جو ہے اسی کو کیا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے انسان کے پاس. انسان کے پاس طاقت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بے نیاز. انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اس کو تو واش روم جانے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان بے اختیار وہ تو نہیں ہے کہ انسان کو اونگ بھی نہ آتی ہو، نیند بھی نہ آتی ہو، تھکاوٹ بھی نہ ہوتی ہو، واش روم بھی نہیں جاتا ہو، کھانے کی طلب نہ ہوتی ہو، سارا ایسا تھوڑا ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کی مخلوق بے نیاز تو نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. تصور کیجیے اس وقت کتنی کروڑوں انسانوں، بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. پھر یہ دعا کیجیے کہ اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا
ہے آگے بھی تو نے کرنا ہے، میں تیرا محتاج بندہ ہوں، کسی کا مجھے محتاج نہ بنانا، اس تصور کے ساتھ آپ ذرا دعا کیجئے تو یقیناً آپ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، ہمیں کتنی ضرورتیں ہیں جگہ جگہ پہ. دیکھیں مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ کیمرے کی ضرورت، مائک کی ضرورت، لیپ ٹاپ کی ضرورت، انٹرنیٹ کی ضرورت، جو ہے نا وہ دوسرے لیپ ٹاپ کی ضرورت، یا مجھے جو واٹس ایپ آن کرنے کی ضرورت، کتنی ساری چیزیں ہیں. دیکھیں ہم وداؤٹ سبب تو نہیں یوز چل رہا ہے نا، سبب ہی استعمال کر رہے ہیں نا. تو سبب ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی ہماری ضرورتیں ہیں، ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم تب تک جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے نیاز، وہ کسی کا پابندی نہیں ہے بھائی، اس کو پابندی کی ضرورت ہے. اب مجھے پیاس لگ رہی ہے تو میں پانی بھی پی لیتا ہوں، مطلب مجھے ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک منٹ رکیے گا جی. جی آگے چلتے ہیں جی، آگے آ جاتا ہے لم یلد ولم یولد. یعنی پہلا ٹیسٹ ہے کہ ٹیسٹ یہ کرنا ہے کہ کیا جس کو رب مانا ہے وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے. اگر کوئی انسان ہے تو اس جیسے انسان نہیں ہے، اگر کوئی شجر ہے تو اس جیسے شجر نہیں ہے، اگر کوئی حجر ہے تو اس جیسا حجر نہیں ہے، اگر کوئی سورج ہے تو اس جیسے سورج اور نہیں ہے دنیا میں ہے، اگر کوئی چاند ہے تو چاند جیسے چاند نہیں ہے، ستارے ہیں تو ستارے جیسے اور ستارے نہیں ہیں. پہلا ٹیسٹ فیل ہو جائے گا. لیکن اگر بالفرض کوئی کہے نہیں جس کو میں مانتا ہوں بس وہ اکیلا ہے فلاں فلاں، تو اس کو کوئی چلے اگلے ٹیسٹ پہ آ جائے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. جس کو تم اپنا رب مانتے ہو کیا وہ بے نیاز ہے؟ یعنی اس کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وداؤٹ ضرورت، وداؤٹ چیزوں کو کر نہیں، وہ ہر چیز کی اس کو ضرورت ہے، اس کو بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. اگر کوئی کہے نہیں جی چلو اس میں بھی ہم بالفرض کہتے ہیں نا، بالفرض ہم کہیں، جیسے وہ جناب ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات کی نا نمرود سے، چیپٹر 3 میں موجود ہے سورۃ بقرہ میں، اور اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت، اور مارتا ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. اس نے وہ جو کام کیا کہ وہ جس کو آزاد کرنا تھا اس کو مار دیا، اور جس کو مارنا تھا اس کو آزاد کر دیا. اس نے کہا یہ لو جی میں نے کر دیا. اب جناب ابراہیم السلام نے کہا اس سے، حالانکہ اس نے غلط کیا، لیکن ابراہیم السلام نے اس سے وہ مو نہیں کیا کہ بھی ہاں ٹھیک نہیں ہے فلانی. اگر جناب ابراہیم چلو بالفرض تو کر لیا. اچھا میرا رب کون ہے؟ میرا رب کی اگلی ڈیفینیشن سنو. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو میرا رب ہے تو مغرب سے طلوع کر مشرق میں غروب. کہتے ہیں فبہت الذی کفر، وہ اپنے کفر میں کیا ہو گیا، مبہوت الحواس ہوتا ہے نا، بندہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ آنکھ ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خوف میں آ جاتا ہے، وہ والا کام ہوا. تو ہم کہتے ہیں چلو بالفرض اللہ اس سمجھ پہ کوئی بندہ باتیں بوتے کرے، تو ہم اگلا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کہیں جو ہے نا وہ پیدا ہوا ہے، نہ وہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے. اب کوئی بھی چیز دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کا سٹارٹ ہے. میں ہوں تو میرا کوئی نہ کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے، کوئی اور ہے تو اس کا بھی ڈیٹ آف برتھ ہے، جس کو لوگوں نے اپنا رب مان لی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے. اسی طریقے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. سمجھتے ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. دکھاؤ کوئی شخص جس کو تم رب مانتے ہو، تم کو جتنی دیوی دیوتا ہیں اور فلاں شنا جن کو انہوں نے کہا جی اس کا بیٹا جو اس کی بیٹی تو یہ ایسے، تو یہ اس خدا کا بیٹا جو، تو سارے قصے پرانے ہو گئے، یعنی بات ہی ختم ہو گئی. ڈیفینیشن آف رب، اللہ کی ڈیفینیشن لم یلد ولم یولد، بات ختم. لم یلد ولم یولد، لم جب داخل ہوتا ہے نا پھر مضارع میں تو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہو گیا. لم اور لن دو لفظ ہیں. لفظ لم کا مطلب بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لن کا لفظ بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لم 348 دفعہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے، لفظ لن 106 مرتبہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ لم ڈڈ ناٹ کا معنی دیتا ہے، اور لن کا لفظ جو ہے ول ناٹ کا معنی دیتا ہے. یعنی لفظ لن جو ہے یہ
مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتے ہیں، مستقبل میں لے جاتا ہے معنی will not، ٹھیک ہے، اور لم جو ہے ماضی میں لے جاتا ہے کہ did not، ٹھیک ہے۔ چلیں لم 348 یلد ایک مرتبہ قرآن کریم میں جیسے کہتے ہیں نا والدہ والدین اولاد ولادت وغیرہ اس طریقے سے، ولم یولد اور نہ اس نے کسی کو جنا، ٹھیک ہے۔ یلد اور یولد میں فرق کیا ہے؟ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس، پیسیو وائس میں ہوتا ہے نا کہ اس کا فاعل نہیں ہوتا۔ چلیں جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تھکتا ہے، نہ بوڑھا ہوگا، نہ اس نے مرنا ہے، اس کو تو ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس وجہ سے اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو بھائی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیفینیشن ہے بتائی گئی ہے کہ بھائی یہ اللہ ہے جس کو آپ نے مطلب جس کی پہچان ہونی چاہیے آپ کو، اس تصور کے ساتھ اسے پڑھے۔ اچھا ایک اور ٹیسٹ آ گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسا اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ایک ہمسر بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا برابر نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ جیسے انسان کے برابر ہوتا ہے نا، اب میں ہوں اور آپ، کم از کم ہم انسان تو ہیں نا، اسی طریقے سے مثال کے طور پہ کوئی جانور ہے تو جانور اس جیسے اور جانور بھی موجود ہیں، درخت ہے تو اس جیسے اور درخت بھی ہیں، سورج ہے اس جیسے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز اس جیسی موجود ہے کسی بھی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ماؤس ہے تو کیا دنیا میں یہ ایک ہی ماؤس ہے بھائی؟ اور بھی ماؤس ہوں گے بھائی نا، اور بھی ماؤس ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے موبائل ہے تو دنیا میں ایک موبائل ہے، پانی کی بوتل ہے تو بوتل کیا جو ہے نا وہ ایک ہی بوتل ہے، دنیا میں اور بھی بوتلیں ہیں، یعنی اس جنس کی اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر کوئی ایک بھی، ٹھیک ہے۔ کف کہتے ہیں برابری کرنے والا، جیسے آپ نے یہ دو چیزیں دیکھیں، ایک پہلی آیت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ایک آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ دونوں آیتیں احد پہ ختم ہو رہی ہیں۔ جو پہلی آیت ہے وہ پازیٹیو معنی میں، یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ پازیٹیو معنی ہے، یعنی وہ ہے ایک۔ اینڈ میں کیا ہے کہ اس جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ نیگیٹو معنی ہے، یعنی پہلے آ گیا کہ اقرار کر لیا کہ وہ ایک ہے، صرف وہ ایک ہی ہے ویسا، اور پھر آ گیا کہ ویسا کوئی ایک اور بھی نہیں ہے۔ یہ چیز ہے جو اس کا معنی دے رہی ہے کہ ایک صرف اللہ ہے اور اس جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں ان دونوں کا آپس کا کنیکشن، ٹھیک ہو گیا۔ ایک منٹ رکیے گا، میں ذرا دیکھوں۔ بھیا اتنا بڑا کمنٹ لکھ دیا ہے، میں بعد میں پڑھتا ہوں، چلے آگے چلتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دل میں اس کی عظمت ایسے چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، ٹھیک ہے۔ کہ میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس میں میں ڈرتا ہوں، کسی اور سے امید رکھتا ہوں، کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ دعا کیجیے، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، میری حفاظت کر، میری ضرورتوں کو پورا فرما، ٹھیک ہے۔ اب اس تصور کے ساتھ آپ پڑھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کیا کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے کہ نا ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت ساتھ پڑھتے، تو اللہ کے رسول مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ نوٹ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے نا کہ بار بار پڑھنے کا، تو ہم کو اس سورت سے محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ محبت کس طرح آئے گی؟ نیچے کچھ مشورے دیے گئے ہیں کہ اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملے نا، تعارف شروع ہو، اگر اس کے رشتہ دار کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی، بہت بڑے آفیسر یا تاجر وغیرہ ہوں، تو کسی نہ کسی کا نا بہانے بہانے میں نام لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، ذکر کرے گا، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چچا وزیر ہیں، میرے بھائی فلاں آفیسر ہیں وغیرہ۔ تو یاد رکھیے اللہ تو ہمارا خالق ہے نا، ہمارا رب ہے، سب سے بڑا ہمارا محسن ہے، وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا ہے سورۃ اخلاص میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہے
کہ آپ سو اخلاص کا ترجمہ لوگوں کو سنائیں، بتائیں کہ بھائی میں نے یہ سیکھا ہے، بات سمجھتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اس جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کی جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے. یعنی ایک معنی یہ بھی تو ہوتا ہے نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس جیسا کوئی ایک بھی برابری کرنے والا نہیں ہے. یعنی جیسے وہ معاف کرتا ہے ویسا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، جیسے وہ دے سکتا ہے ویسا کوئی دینے والا نہیں ہے، جیسے وہ ضرورت کو پورا. اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کسی سے دعوت کھاؤ نا تو اس کو یہ دعا دو، کہو اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ تو کھلا اسے جس نے مجھے کھلایا، واسقی من سقانی، اے اللہ تو اسے پلا جس نے مجھے پلایا. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہر صفت میں اس کا جیسا کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے نا اس جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، یہ چیز ہے. اب ذرا 2 منٹ آپ بریک لے لیجئے، اس کے بعد ہم قواعد والا پڑھ لیتے ہیں، اور اس 2 منٹ کی آپ بریک کے اندر پانی شانی پی لیں اور گہرا سانس لے لیں. جی امید ہے کہ آپ لوگوں نے پانی پی لیا ہوگا اور گہرا سانس لے لیا ہوگا، اور اب لوگ ریڈی ہو گئے ہوں گے آگے لیسن لینے کے لیے. چلیں پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ. فعل ماضی ہم نے پڑھنا ہے، ریڈی ہو جائیں جی. آپ لوگوں نے فل کوآپریٹ کرنا ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے اسے تھوڑا سا دیکھنا ہے، میں نے آپ کو کم پڑھانا ہے گرامر میں، آپ لوگوں نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. فعل ماضی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے ہم نے ایک سانچہ پڑھا تھا جو ضربا فعلا کے وزن پہ تھا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تو آپ غور سے کیجیے. دیکھیں میں نے کہا تھا فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اسی طریقے سے ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. ضربا سب پہ زبر تھی. اور کچھ سانچے ہیں جیسے جن میں سامع، علیم، عمیلا ایک دوسرا سانچہ ہے، تو اس سانچے کو سمجھنا بھی ضروری ہے. یہ بھی اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے اس میں نا، جیسے سامع، سمعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. ٹھیک ہے، بس درمیان میں زیر آ گئی. چلیں ٹی پی آئی میتھڈ کو سیکھنے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. یہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹ ساتھ کے ساتھ. فعل ماضی اسے کہتے ہیں جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو جو ہو گیا ہو نا اسے کہتے ہیں. اچھا اب آپ نے ضربا سے ایک پڑھنی ہے گردان. کون پڑھے گا جی؟ ضربا سے. اس طرح ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. جی میراج خالد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. زبردست. اسی طریقے سے سمع سے. جی سمع، سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. زبردست. عالمہ سے کوئی اور کرنا چاہے گا اسی طریقے سے؟ عالمہ اس نے جانا.
کوئی اور کرنا چاہے گا یا معراج بھائی کنٹینیو کریں؟ جی معراج بھائی آپ کنٹینیو کریں علیمہ سے. بسم اللہ. علیما اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علیمت آپ نے جانا، علمتا سوری علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جی کوئی اور کرنا چاہے گا عاملہ سے؟ جی معراج بھائی کنٹینیو رکھیں آپ. عاملہ عمیلا اس نے عمل کیا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، عمیلت آپ نے عملتا غلط ہو گیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. زبردست ہو گیا جی معراج بھائی، بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں جی. جیسے ضرب کہتے ہیں مارنے کو، اگر اس کے ساتھ مثلا آ جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے اس نے مثال بیان کی، بیان کے معنی میں آ جاتا ہے نا. یہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے 28 ٹائم ضربہ کا ورڈ، تو آپ نے اس لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے چلتے ہیں. وہی جو ابھی معراج بھائی نے ساری پریکٹس کروائی ہے اب یہ سامنے آ گئی ہے، تو محمد علی بھائی آپ ذرا اس کو دیکھ کے پڑھ دیں. محمد علی بھائی آپ اس کو دیکھ کے پڑھ دیں ایک دفعہ. محمد علی بھائی آپ اسے دیکھ کے پڑھ دیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، اس طریقے سے دیکھ کے پڑھ دیں اگر نظر آ رہا ہے تو. جی کوئی اور پریکٹس کرنا چاہے گا جی معراج بھائی کے علاوہ؟ جی کبیر احمد بھائی، کبیر بھائی. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. زبردست ہو گیا جی. کبیر بھائی آپ کوشچن کریں گے، اس کا آنسر آپ کو ارشد محمود بھائی دیں گے. پوچھیں. حل ضربا اس کا ترجمہ بھی کریں. کیا اس ایک مرد نے مارا؟ جی ارشد بھائی، ارشد محمود بھائی اس کا آنسر کریں جی. اگر ارشد بھائی نہیں کر رہے تو معراج بھائی کر دیں. ما ضربا نہیں میں نے نہیں مارا. نہیں میں نے کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس نے مارا. حل ضربا ہاں تو انہوں نے پوچھا کیا اس نے مارا، تو آپ اس کی بات کریں نا کہ اس نے نہیں مارا. اس نے جی حل ضربو کیا ان سب نے مارا؟ ما ضربو نہیں ان سب نے مارا، ترجمہ بھی کر دینا. جی نہیں اس نے ان سب نے نہیں مارا. حل ضربتا کیا آپ نے مارا؟ ما ضربتو نہیں میں نے نہیں مارا. حل ضربتم کیا آپ سب نے مارا؟ ما ضربنا نہیں ہم سب نے نہیں مارا. بہت زبردست، بہت زبردست، ماشاءاللہ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہے کہ جب فاعل کی جگہ پہ کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ اس کے اوپر پیش آتی ہے. کوئی چیز اگر مفعول کی جگہ پہ، آبجیکٹ کی جگہ پہ آتی ہے تو اس کے اوپر زبر آتی ہے. تو آپ کو ایک مثال میں نے یاد کروائی تھی، وَقَاتَلَ دَاوُودُ جالوتا، قتل کیا داود نے جالوت کو. تو داود پہ جو پیش آئی ہے اس سے ہمیں پتہ لگا کہ داود نے قتل کیا ہے، کرنے والا داؤد ہے، اور جس کو کیا وہ کون ہے؟ جالوت ہے. یہ کیسے پتہ لگا کہ جالوت کو کیا؟ تو جالوت تا اس کے اوپر زبر آئی ہے. تو یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے. یہ آگے جملوں میں استعمال ہوگی کہ حل ضرب زیدن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کیا اس نے مارا ہے زید کو. اب میں نے یہ کیوں نہیں کہا کیا زید نے مارا ہے، یہ میں نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ چونکہ زیدن ہے. تو زیدن کا مطلب یہ آبجیکٹو ہے، یعنی اس کو مارا گیا ہے. تو مارا کس نے؟ مارا کسی اور نے مارا ہوگا بھائی. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے. ٹھیک ہے جی. حل ضرب زیدن ما ضرب زیدن، حل ضربوا زیدن ما ضربوا زیدن. میری نا یہ بیٹری لیپ ٹاپ کی تقریباً ختم ہونے والی ہے، تو میں اس کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. اس پریکٹس تو آپ لوگوں نے کر لی ہے، یہ پریکٹس اب آپ نے تھوڑا گھر جا کے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا آ جائے گا حل ضربت زیدن، کیا آپ نے زید کو مارا؟ ما ضربت زیدن نہیں میں نے زید کو نہیں مارا. کیا آپ سب نے زید کو مارا؟ نہیں ہم سب نے زید کو نہیں مارا. سمع اللہ لمن حمدہ، سمع سن لی اللہ تعالیٰ نے، لمن اس کی، حمدہ جس نے اس کی تعریف کی. ٹھیک ہے. سمع سے آپ پڑھ چکے ہیں، سمع اس نے سنا. اس کو کون پڑھے گا جی؟
جی ارشد محمود بھائی، ارشد محمود بھائی سمع پڑھیں. پتہ نہیں وہ ہینڈ ریز کرتے ہیں، میں ان کو نام بولتا ہوں تو وہ بولتے ہی نہیں ہے. سر وہ مائک آف تھا. سمع اس نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، سمعت آپ سب نے سنا، سمعت میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا آپ ہم سب نے سنا. زبردست ہو گیا. اچھا ارشد بھائی آپ اپنا مائک آن ہی رکھیں، آپ کوشچن کریں. حل سمع کوشچن کریں اور آپ کا جواب دیں گے ندیم اوان بھائی جواب دیں گے آپ کو. حل سمع ترجمہ بھی کریں نا، ترجمہ بھی کریں. کیا میں نے سنا، کیا میں نے اس سنا، نے سنا؟ سمع. کیا اس نے سنا، کیا اس نے سنا. نام سمع ہاں اس نے سنا. حل سمعوا کیا انہوں نے سنا. ان سب نے. ٹھیک. نام سمعوا ہاں ان سب نے سنا. حل سمعت کیا میں نے سنا. نہیں میں نے کہا سنا. ان سے کیوں پوچھو گے کہ میں نے سنا نہیں سنا؟ وہ تو آپ کو پتا ہوگا آپ نے سنا نہیں سنا. ان سے پوچھو گے کہ آپ نے سنا یا نہیں سنا. کوئی بندہ دوسرے سے پوچھے گا کیا میں نے کھانا کھایا، یہ تو نہیں کہے گا نا. وہ تو آپ کو پتا ہوگا آپ نے کھایا نہیں کھایا. دوبارہ نام سمعت حل ہاں سمعتم، حل سمعتم کیا آپ سب نے سنا. ہاں تو ترجمہ کریں نا، کیا آپ سب نے سنا؟ نام سمعنا ہاں ہم سب نے سنا. زبردست ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، ٹینشن نہیں لینی اس چیز کی. آگے چلتے ہیں. یہ وہی بات سمجھائی گئی ہے کہ القرآن نو کب آئے گا؟ جب سبجیکٹو ہوگا یعنی فائل بنے گا. قرآن نہ کب آئے گا؟ کہ جب یہ آبجیکٹ بنے گا. آگے آگے حل سمع القرآن یعنی کیا اس نے قرآن کو سنا. یہ کوشچن کریں گے کبیر احمد بھائی اور اس کا جواب دیں گے معراج خالد بھائی. حل سمیع القرآن کیا نعم اس قرآن کو سنا. کیا نعم اس نے قرآن کو سنا؟ نعم سمع القرآن جی ہاں اس نے قرآن سنا. زبردست. حل سمیع القرآن کیا ان سب نے قرآن کو سنا. نعم سمع القرآن جی ہاں ان سب نے قرآن سنا. حل سمعت القرآن کیا آپ نے قرآن کو سنا. نعم سمعت القرآن جی ہاں میں نے قرآن سنا. حل سمعت القرآن کیا آپ سب نے قرآن کو سنا. نعم سمعنا القرآن جی ہاں ہم سب نے قرآن سنا. کمپلیٹ ہو گیا. جی نعم سمعنا جی. جی آگے بڑھتے ہیں. میں نا لگا لوں تاکہ آپ کا لیکچر تسلی کے ساتھ چلتا رہے. ایک دفعہ آپ کو اور ریپیٹ کروا دیں. ندیم امان بھائی آپ ذرا بلکہ معراج خالد بھائی کوشچن کر لیں اور ندیم امان بھائی اس کا آنسر کر دیں. حل سمع القرآن کیا اس نے قرآن سنا. نام سمع القرآن جی حل اس نے قرآن سنا. حل سمع القرآن کیا ان سب نے قرآن سنا. نام سامع القرآن جی بالکل ان سب نے قرآن سنا. حل سمعت القرآن کیا آپ نے قرآن سنا. نام سمعت القرآن جی میں نے قرآن سنا. حل سمعت القرآن کیا آپ سب نے قرآن سنا. نام سمعنا القرآن جی ہم سب نے قرآن سنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی بہتری ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. انشاءاللہ اس طریقے سے پریکٹس کرتے رہیں گے. اس کو کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ جی ہینڈ ریز کیجئے گا. کون پڑھے گا؟ عالمہ. یہ ہوم ورک ہے آپ کا ورل، لیکن اس کو ترجمہ کرنا ہے سمپلی. کوئی اور اگر ہینڈ ریز کر سکے دیکھ کے پڑھنا ہے، سمپل ہے. محمد زبیر بھائی آپ ذرا پڑھیں. جی عالمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ کرتے رہیے گا، یاد رہیں چیزیں. طبیعت کیسے صحیح ہے؟ نہیں عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا. 4 انگلیاں 4 اور رائٹ سائڈ پہ. یہ تو آپ لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوا ہے، رائٹ سائڈ پہ. یہ دیکھو نا میری رائٹ سائڈ یہ بن رہی ہے. اچھا آگے.
अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सबने जाना, अलिमना हम सबने जाना। जबरदस्त हो गया। अच्छा, आमिना से कौन करेगा जी? आमिना से, इनके अलावा कोई और प्रैक्टिस करना चाहे, जिसने अभी तक कोई बात ना की हो, जिस भाई ने अब तक कोई बात ना की हो, अगर वो कोई प्रैक्टिस करवाना चाहे, है जी कोई ऐसा हमारा बहादुर साथी जिसने अभी तक बात ना की हो? जैसे मिसाल के तौर पे मुअज्जम हफीज भाई हैं, मोहम्मद अली भाई हैं, और इनमें से कोई करवाना चाहता हो? आखिरी है, बाकी तो खत्म हो रहा है। नहीं तो हमारे माशाल्लाह से चीते बैठे हुए हैं, शेख बहादुर लोग बैठे हुए हैं जी। नदीम अमान भाई, आप जरा करवा दें जी। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आपने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। बेहतरीन बेहतरीन, इस तरीके से ठीक है जी। आजकल ऐसे इतना ही है, आपने प्रैक्टिस करनी है, वीआईपी हो जाना है काम, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम वीआईपी की जगह डीआईपी हो जाएगा, ठीक है, डाउन हो जाएगा ना। आगे चलते हैं। आज का नुक्ता, आप जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, ठीक है, आप जो भी याद करते हैं ना आप भूल जाएंगे, हैं, ये कैसी बात है? तो इसके मतलब इससे आगे है कि इसीलिए आपको दोहराने की जरूरत है। आप जो भी याद करेंगे आप भूल जाएंगे, इसीलिए आपको क्या करने की जरूरत है? दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने का तरीका जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 बातें सीखते हैं ना, तो आप 1 घंटे के बाद 70% बातें क्या हो जाएंगी? आपको भूल जाएंगे। अंदाजा करें आप, इंसान की ये जो माइंड पे स्टडी है वो बयान की जा रही है कि अगर 100 बातें सीखते हैं ना आप अभी एक लेक्चर में, तो एक घंटे बाद आपको 70% बातें भूल जाएंगी। क्यों? उसकी वजह इंसान का माइंड ऐसे है। लेकिन अगर आप 1 घंटे बाद उसे दोहरा लें, देख लेंगे, अच्छा क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं देखूं तो सही, स्लाइड तो ओपन करूं जो मुझे लेक्चर शेयर होता है, तो वो 1 दिन तक आपको याद रहेंगे। आप अगले दिन लेक्चर लेने आओगे ना तो आप कहोगे वो हाँ ये चीज तो इस तरह थी, मुझे तो आती है। आप फौरन से हैंड रेज करोगे कि मुझसे पूछ लें, मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आप 1 दिन बाद दोबारा देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था, तो आपके ज़हन में 1 हफ्ते तक वो बात महफूज रहेगी। और अगर आप 1 हफ्ते बाद उसे दोहरा लें, देख लें कि मैंने आप 1 हफ्ता पहले क्या पढ़ी थी, तो 1 महीने तक आपको जो है ना वो फिर 1 महीने बाद जाके वो बातें भूलेंगे 70%। अगर आप 1 महीने बाद दोहरा लें तो 6 महीने तक आपको वो बात याद रहेगी। इस तरीके से आप अंदाजा कर लें कि अगर 6 महीने बाद दोहराते रहें फिर आपको याद रहती रहेंगी। तो ये चीजें इस तरीके से याद होती हैं कि आप बार बार दोहराएंगे तो ये चीजें याद होंगी। याद रखिए, लेक्चर नंबर 1 से 11 तक, इसके खत्म तक आपने 131 वर्ड सीख लिए हैं जो कुरान करीम में 30,797 दफा आए हैं। कुरान करीम के कुल तकरीबन 4500 वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, जो तकरीबन 78,000 मरतबा रिपीट हुए हैं। उसमें से आप 30,797 के डिजिट को अप्रोच कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो अब दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज के लेक्चर में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, फिर उसका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है जी? सबक नंबर 11 और 12 की पीडीएफ भेजिएगा। स्लाइड भेज दूं? जी पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी इंशाल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन?